وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے معلمہ؟ جی آ رہی ہے. جی فریحہ آپ پڑھ سکتی ہیں، آیات پڑھیے. اچھا ایک منٹ مجھے دیں معلمہ. ایک جی منٹ مجھے دیں. ایک منٹ دیں. اصل میں فون چارج پہ لگا ہے، قرآن لے کے نہیں بیٹھی تھی. معلمہ کون سے آیت نمبر سے پڑھنا ہے؟ آیت نمبر 38 سے. وَلَقَدْ آیت نمبر 38 سورۃ طٰہٰ. جی ایک منٹ دے دیں مجھے. وہی ہوں سورۃ آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت ایک نمبر ایک آیت 40 کر تک کے. پڑھیے. آپ آیت نمبر 40 تک پڑھ لیں. جی اچھا چلیں. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اوحینا الی امک ما یوحی. پچھلی آیت، اس سے پچھلی آیت 37 پڑھ لیں گے. وَلَقَدْ پچھلی والی یہاں سے پڑھیں. جی ولقد. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد مننا علیک مرۃ اخری. اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھ لیجئے ساتھ آپ. اچھا ترجمہ میرے پاس اردو والا ہے نہیں معلومہ. چلیے ٹھیک ہے، میں پڑھتی ہوں، آپ پڑھیے آگے. یہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی. جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن. اور ہم نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ. اگلی آیت بھی دیکھیے. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے. اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو. اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا. پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے. اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا. اب یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور ان کا پورا یعنی ایک ترتیب سے نہیں. پہلے ان کی بیوی کا واقعہ چلا کہ وہ ان کو لے کر چلے وہاں سے مدین سے مصر کی طرف، حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جاؤ، پھر دعا مانگی کہ اللہ پاک میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان کر دیجئے اور میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. ٹھیک ہے، تو اور ان کو بھی نبوت عطا کر دیں تاکہ ہم اللہ آپ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ اور آپ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تم نے جو مانگا ہم نے تمہیں دے دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. وہ بات یاد رکھو کب احسان کیا تھا، جب تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے بات کی تھی. اب یہ اوحینا الی امک، اب جو اخرى کا لفظ آیا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى،
یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، خاص معجزات عطا فرمائے، اور وہ نعمتیں بھی اللہ فرماتے یاد کرو جو شروع سے پیدائش سے تو کے وقت سے لے کر ہر دور پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی، اور مسلسل آزمائشوں اور جان کے خطروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ اب یہ جو نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے مرتن اخرى، یہاں دوسری، یعنی یہ واقعہ ہونے کے حساب سے پہلی ہیں جو اب ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اخرى کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ بعد میں پیش آئی ہیں، یہ پہلے ہیں، مقدم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس معنی میں ہے کہ آپ پہ اور بھی گئی، ہم کہتے ہیں نا تم پر بڑی اور نعمتیں کی ہیں۔ اخرى کا مطلب ایک ہوتا ہے بعد میں آنے والا، اور ایک ہوتا ہے تم پر اور بھی۔ تو یہاں پر اور بھی کے معنی میں اخرى آیا ہے کہ تم پر اور بھی کئی نعمتیں کی ہیں، ان کو بھی یاد کرو۔ تو یہاں پر اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی والدہ کو ہم نے وحی کی۔ اس سے کیا معلوم ہوگا وحی کیا وحی کی کہ فرعون کے جو سپاہی ہیں وہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے پر مامور تھے کہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی یہ بتلا دیا کہ وہ ان کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں اور ان کے ہلاک ہونے کا کوئی اندیشہ نہ کریں، ہم ان کی حفاظت کریں گے اور پھر آپ کے پاس ایسے ہی باحفاظت ان کو پہنچا دیں گے۔ اب یہ والی باتیں عقل و قیاس میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس کی حفاظت، ٹھیک ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بتانے پر معلوم ہونا تھا، یعنی کوئی بتاتا یا پھر اپنا خیال قیاس میں کہ ان کی حفاظت ہوگی، تو اس وجہ سے وہ ڈری ہوئی تھی کہ کیا بنے گا، وہ قتل کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ اب یہ وحی کون سی وحی تھی؟ کیا وحی غیر نبی اور رسول کی طرف بھی کی جا سکتی ہے؟ کیا عورتیں بھی نبی ہو سکتی ہیں؟ تو یہ وحی دو قسم کی وحی ہوتی ہے، ایک لغوی معنی میں ہوتے ہیں، اسے خفیہ کلام کہتے ہیں، اور ایک وہی وحی جو جس سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے شریعت کا علم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر خفیہ کلام کے بارے میں یہ وحی کی گئی، یعنی الہام کیا ہم کو، ٹھیک ہے، کہ جو صرف مخاطب کو معلوم ہوتی ہے، دوسروں کو یہ وحی وہ اس پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ تو اس لغوی معنی کے لحاظ سے یعنی خفیہ کلام جسے کہتے ہیں وحی کو، اور جس کے ساتھ کیا جائے اسی کو معلوم ہوتا ہے، تو یہ پھر وحی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نبی اور رسول، عام مخلوق، بلکہ جانور تک اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورۃ النحل میں پڑھا نا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی تعلیم کی کہ وہ بنائے اپنے گھر، تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ یہ لغوی یعنی خفیہ کلام کیا۔ تو اس آیت میں بھی لغوی معنی کے حساب سے ان کا نبی اور رسول ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کئی ارشادات اللہ تعالیٰ نے پہنچائے، ٹھیک ہے، اور امت کا اس پہ اتفاق ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ یہ نبی رسول نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان کو جو وحی کی جاتی تھی وہ بطور الہام کی ہوتی تھی۔ الہام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیں اور وہ اس پہ مطمئن ہو جائے، تو وہ الہام ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اس طرح کے الہامات کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کی وحی جو ہے بعض اوقات فرشتوں کے واسطے سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین بشکل انسانی تشریف لائے تھے نا، اور اس چیز کا یقین دلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کو پھونکا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اس لغوی وحی کو بھی اپنے فرشتے کے ذریعے بھیجے یا بغیر فرشتے کے الہام کے دل میں بات ڈال دیں۔ اس وحی کا تعلق اصلاح خلق کے ساتھ نہیں ہے، ان تبلیغ و دعوت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وحی نبوت وہ اس منشا کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اس مخلوق کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اور تبلیغ اور دعوت کے کام کے لیے نبی کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے، تاکہ جو نبی ہے وہ اپنی خود وحی پر بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اپنی نبوت کے ماننے پر لے کر آئے، ٹھیک ہے، اس کو پابند کرے دوسروں کو بھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اور وہ اس کو مانے، اور جو اس کو نہیں مانے گا اسے کافر قرار دے دے۔ اس لیے وہی لغوی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی آج تک بھی اور قیامت تک بھی کسی کو بھی وہی لغوی الہام ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں
بات ڈال دی. پھر میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی سورہ کہف پڑھتے ہوئے کہ ایک تشریعی ہوتی ہے اور ایک تکوینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہی. تو یہاں پر بعض بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وحی تکوینی ہے. جس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام سے تکوینی امور پر کام لیا اور ان کے دل میں بات ڈال دی, تو اسی طریقے سے تو یہ والی وحی تکوینی ہے, اور وہ جو ہے وہ وحی تشریعی ہے جس سے شریعت کو ملتی ہے, وہ جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ دے کر بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر ایک اور بحث, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو روح المعانی میں ایک ان کا نام, مشہور نام یوخانز تھا. یوخانز. ٹھیک ہے, یوحانز, اور یوحانز لکھا ہوا ہے. اور اتقان میں ان کا نام لحانہ بنت یسمت بن لادی لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا کہ ان کا نام بارخہ ہے, بازخط ہے, یہ بھی بتایا گیا. ٹھیک ہے. بعض جو تعویذ گنڈے لکھنے والے ہیں وہ ان کے نام کے عجیب و غریب خصوصیات کو بیان کرتے ہیں. تو اس میں روح المعانی نے جو مفسر ہیں انہوں نے بتایا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اور یہ خرافات میں سے ہے کہ کسی نام کو اس طریقے سے سمجھنا. پھر آگے کیا فرمایا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, کہ وہ جو یم بمعنی دریا کی ہے, اور یہ بظاہر دریائے نیل مراد ہے اس سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا حکم دیا کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا آیا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, تو یہاں پر امر کا صیغہ آ رہا ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا. ٹھیک ہے. اب بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ دریا اور یہ چیزیں جو ہے وہ بے شعور ہوتی ہے, ان میں شعور و حس نہیں ہوتی, تو ان کو حکم دینے کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. تو بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں جو صیغہ امر استعمال ہوا ہے بمعنی حکم استعمال ہوا ہے. اللہ مراد اس سے کیا ہے کہ اس سے حکم مراد نہیں بلکہ خبر دینا ہے, بمعنی خبر مراد ہے یہاں پر, کہ خبر دینا ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا. ٹھیک ہے. اور بعض محققین علماء کے نزدیک ہوئی کیا کہتے ہیں, یہ امر اپنے ظاہر پر امر ہی ہے, حکم ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ دریا ہی سے مخاطب ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق, درخت, پتھر بے عقل و شعور نہیں ہے, سب کے پاس عقل و شعور ہے, اور ان کو ہر ایک کو اپنی ہی حیثیت کے حساب سے اس چیز کا ادراک ہے, اس کی حس موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن پاک میں بھی آیات آتی ہیں کہ سب چیزیں حسب تصریح, اللہ تعالیٰ نے جیسا تصریح فرمائی اس طریقے سے اللہ کی تصریح میں مشغول ہے. ہاں, انسان اور جن اور فرشتے کے علاوہ کسی اور مخلوق میں اتنا شعور نہیں رکھا جس پر اللہ تعالیٰ احکام حرام حلال کی عائد کر کے ان کو مکلف بنائے. ٹھیک ہے. آگے کیا فرمایا؟ یأخذہ عدو لی وعدو لہ, یعنی اس تابوت کو اس میں جب بند کر کے بچے کو ساحل پر ہوں گے تو اس کو دریا سے ایسا شخص اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی. اس سے مراد کون ہے؟ فرعون ہے. فرعون تو اللہ کا دشمن ہونا تو معلوم ہے نا کہ وہ تو حضرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے, وہ تو ظاہر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہونا کس حیثیت سے, حالانکہ وہ بھی چھوٹے سے بچے ہیں, تو ان کا دشمن کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اب غور کیا جائے تو فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی, اور اس نے اپنا مال کثیر ان پر خرچ کیا. پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن قرار دینا کس اعتبار سے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کا دشمن ہونا اس اعتبار سے ہے کہ فرعون کا دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. ٹھیک ہے. کہ یعنی کہ فرعون کی ذات کا تعلق ہے, وہ فی نفسہ ہی اس وقت بھی دشمن ہی تھا. ٹھیک ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی کے پاس تھے تو اس وقت بھی وہ ان کے قتل کرنے کے در پہ تھا, کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے. جب ان کو شبہ ہوا کہ یہ اس طریقے سے فرعون کی داڑھی پکڑ لی, اور جو پچھلا واقعہ میں نے بتایا تو اس میں بتایا تھا پچھلے کل کے ہم نے تفسیر میں, تو اس نے ارادہ کیا تھا نا کہ میں اسے قتل کر دوں, تو وہ قتل کرنے کے در پہ تھا.
لیکن حضرت آسیہ کی دانشمندی نے ان کو بچا لیا تھا، تو اس وجہ سے وہ فرمایا کہ عدو لی وعدو لہم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. تو یہاں محبت محبوبیت کے معنی میں ہے کہ ہم نے اپنی محبوبیت آپ کی اس میں ڈال دی تھی. ٹھیک ہے، انا اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے آپ کے وجود میں ایک ایسی ایک محبوبیت کی شان پیدا کر دی تھی کہ آپ جو بھی آپ کو دیکھے تو آپ سے محبت کرنے لگے. یعنی فطرتاً آپ کی شکل دیکھتے ہی، آپ کو دیکھتے ہی وہ پیار کرنے لگ جائے اور محبت اس پہ چھا جائے آپ کی. تو حضرت ابن عباس نے اپنے اکرمہ رحمہ نے اس سے یہی تفسیر انہوں نے یہ کی ہے. یہاں سے یہ مراد ہے کہ محبوبیت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دی. وَلِتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، صنعت سے مراد عمدہ تربیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جیسے عرب میں بھی صنعت فرسی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کی اچھی تربیت کی. اور اعلی عینی سے کیا مراد ہے؟ اعلی حفظی مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو. تربیت ان کی نگرانی میں اس لیے فرمایا، اس لیے فرعون کے سب سے بڑی جو مصر کی سب سے بڑی ہستی تھی فرعون، اس کے ہاتھوں میں اس کے گھر میں یہ کام سر انجام پایا کہ اپنے ہاتھوں ہی اپنے دشمن کو وہ پال رہا تھا. ٹھیک ہے، اب آگے کیا؟ تمشی اختک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے تابوت کی تعاقب میں جانا اور اس کے بعد قصہ. ٹھیک ہے، سارا وہ کے پیچھے گئی اور دیکھا. اس کو اجمال میں اللہ تعالیٰ نے بس بتا دیا، اس کو وضاحت سے نہیں بتایا. تو اس میں بتا دیا کہ بھئی وہ تو پیچھے گئی اور معلوم کیا کہ وہ کہاں لے کے گئے ہیں. اور جب اس کے آخر میں فرمایا وہ فتنک فتونا، یعنی ہم نے آپ کی آزمائش کی بار بار فتونا، اس بار بار آزمائش کے معنی میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا بار بار. تو اس کی پوری تفصیل اس واقعے کی سنن نسائی میں ایک طویل حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، تو اس میں ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو حدیث الفتون کے نام سے روایت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، حدیث الفتون، فتنہ یعنی آزمائش کو کہتے ہیں نا، تو جو آزمائش کی گئی تو حدیث الفتون ذکر کی گئی ہے سنن نسائی. تو یہ بہت بڑی حدیث شریف ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ذرا یہ اگر آپ پڑھ سکیں معارف القرآن میں پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدا سے آخر تک کا، کہ جب وہ گھر سے نکلے اور پھر 12-13 صفحات پر. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ پڑھنا بھی اہم ہے کہ بھئی ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے ہے. چلے میں تھوڑا سا پڑھتی ہوں، پھر آپ نے پڑھ کے آنا، اس کا بتانا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، معارف القرآن سے. کیونکہ یہ ساری بات جو مختلف جگہ پر لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک میں کچھ آیات میں یہ بات آ رہی ہے، وہ تو یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. میں ذرا جلدی دیکھو پڑھوں گی، آپ اس کو غور سے سنیے. حضرت ابن عباس نے اس روایت کو مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرار دیا ہے. ابن کثیر نے بھی حدیث کے مرفوع ہونے کی توثیق کی ہے. ابھی حدیث پر کلام ہوا ہے. اس کے بعد حدیث الفتون بسند امام نسائی، قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ نے خبر دی کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے، یعنی وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. میں نے دریافت کیا اس میں فتون سے کیا مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا واقعہ بڑا طویل ہے، صبح کو سویرے آ جاؤ تو بتا دیں گے. جب اگلے دن صبح ہوئی تو میں سویرے ہی ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ کل جو وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا کروں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، ایک روز فرعون اور اس کے ہم نشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ان کی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں گے. بعض شرکاء مجلس نے کہا ہاں، بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں جس میں ان کو کچھ ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا. اور پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں. جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے مصداق نہیں.
کوئی اور نبی اور رسول پیدا ہوگا جو اس وعدے کو پورا کرے گا۔ فرعون نے یہ سنا تو اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرا لے گا۔ اس لیے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ یہ لوگ آپس سے مشورے کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایسے سپاہی مقرر کر دیے جس کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے، جہاں کوئی لڑکا پہ نظر آیا اس کو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ قتل جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی ہی موت مر جائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے۔ اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے لیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔ اب حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعونی قانون کی روح سے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قصہ کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا، اے ابن جبیر، فتون یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہام یہ تسلی دی کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین، یعنی تم کوئی غم و خوف نہ کرو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کچھ دن جدا رہنے کے بعد ہم ان کو تمہارے واپس کر دیں گے۔ اور پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جو وہ تابوت کو دریا کے حوالے کر چکی تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو نے کیا کام کیا، اگر بچہ تیرے پاس رہ کر ذبح بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تو تسلی ہوتی، اب تو اس کو دریا کے جانور کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی رنج و غم میں مبتلا تھی کہ دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پہ ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لیے جایا کرتی تھی۔ انہوں نے تابوت دیکھا تو اٹھا لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہو اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ الگ رکھ لیا ہے، پھر کچھ بھی کہیں اس کو یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے سب کی یہ رائے ہو گئی کہ اس تابوت کو اسی طرح بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اس سے محبت بڑھ گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا ظہور تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو بھول گئیں اور حالت یہ ہو گئی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَزِغًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آ گئی۔ ادھر جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھر میں ایک لڑکا آ جانے کی خبر ہوئی تو وہ چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ یہ لڑکا ہمیں دے دو تاکہ ذبح کر دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر کو مخاطب کیا کہ اے ابن جبیر، فتون یعنی آزمائش کا دوسرا واقعہ ہے یہ۔ فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہرو کہ صرف اس لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی، میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی کراتی ہوں، اور اگر فرعون اس کو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہیں دوں گی، یہ بچہ تمہارے حوالے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معلوم ہے، مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔
اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اگر فرعون اس وقت بیوی کی طرح اپنے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کر دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی۔ بہرحال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کرا دیا۔ اب فرعون کی بیوی اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں پیتے تو زندہ کیسے رہیں گے، اس لیے اپنی کنیزوں کے سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں لے جائیں، شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لیں۔ اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ اس تابوت اور بچے کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے۔ اس وقت تک ان کو اللہ تعالیٰ کو وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت عمل میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روزہ مفارقت کے بعد واپسی کا کہا گیا تھا۔ اسلم کی بہن باہر نکلی تو قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لیے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ بھی لیں گے اور ان کو خیر خواہی محبت کے ساتھ پالیں گی۔ یہ سن کر ان کنیزوں نے اس کو اس میں شبے میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے، جو وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبیر کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ تیسرا واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کے ہمدرد و خیر خواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی، اس سے ان کو منافع پہنچنے کی امید ہوگی، اس لیے وہ اس بچے کی محبت و ہمدردی میں کسر نہ کریں گے۔ یہ سن کر کنیزوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ علماء کرام مفسرین اس پہ بتاتے ہیں کہ یہ چند خواتین ہیں جو کہا جاتا ہے کہ سب سے عقل مند عورتوں میں سب سے عقل مند، جو قرآن میں ذکر کیا، دور اندیشی۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہن تھی، حضرت آسیہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم اپنے لیے رکھ لیں خدمت کے لیے کہ یہ طاقتور ہیں، تو وہ تھیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے دانش مندی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی چھڑا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی وعدہ تک پہنچا دیا۔ یہ واپس جب اپنے گھر آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعی خبر دی تو ان کے ساتھ وہ وہاں پہنچی جہاں یہ کنیزیں جمع تھیں۔ کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگ گئے، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ جب فرعون کی بیوی کو خبر پہنچی تو اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی مل گئی، تو فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا۔ انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے، تو ذرا خودداری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں، کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اب تو اپنا گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں، اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے سپرد کر دے، میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا پھر وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں چند روز کی جدائی کے بعد ہم ان کو آپ کے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ اس وجہ سے وہ اپنی بات پر جم گئی کہ میں اب گھر لے کے جانے دیں گے تو وہاں لے جاؤں گی، میں یہاں پر رہ کر دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اسی طریقے سے انتظام کیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ مجھے بچے کو لا کر دکھاؤ کہ میں اس بچے کو دیکھ لوں، اور کیونکہ میں بے چین ہوں اس کو دیکھے بغیر۔ اور اہلیہ فرعون نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جب بچہ ہمارے گھر میں آئے تو اس کی
اکرام میں، اس کی عزت میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ کوئی بھی ایسا آگے سامنے کھڑا نہ ہو جس کے ہاتھ میں ہدیہ نہ ہو اور جو ان کو پیش کرے۔ کہا کہ میں خود اس چیز کی نگرانی کروں گی کہ تم اس معاملے میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے، اس وقت سے ان پر تحفوں اور ہدایت کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ دیے۔ اہلیہ فرعون کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی اور یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیے۔ اس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لے کے جاتی ہوں، وہ ان کو انعامات اور تحفے دیں گے۔ جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنے گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک و مال کا وارث ہوگا، آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو پچھاڑ دے گا، یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ فرعون متنبہ ہوا اور اس وقت لڑکوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلایا تاکہ اس کو ذبح کر دے۔ ابن عباس سے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر کو خطاب کے یہ چوتھا واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ پھر موت سر پر منڈلانے لگی۔ ابن اہلیہ فرعون نے دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکی ہیں، پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ فرعون نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ لڑکا اپنے اما سے گواہی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر پچکار کر مجھ پر غالب آ جائے گا۔ اہلیہ فرعون نے کہا آپ ایک بات کو اپنے اوپر اور میرے معاملے کے فیصلہ کے لیے مان لیں جس سے حق بات ظاہر ہو جائے کہ بچے نے معاملہ بچپن کی بے خبری کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ 2 انگارے آگ کے اور 2 موتی منگوا لیں اور دونوں کو ان کے سامنے کر دیے۔ اگر یہ موتیوں کی طرف بڑھائیں گے ہاتھ اور آگ کے انگاروں سے بچیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو افعال و عقل شعور ہے، اگر انہوں نے موتیوں کی بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھا لیے تو یقین ہو جائے گا یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا۔ تو یہ آزمائش کو فرعون نے مان لیا اور وہی واقعہ ہوا جو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگاروں کو اٹھا لیا۔ جبرائیل امین وہ موتیوں کو کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے لیکن جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب فرعون نے اپنی اہلیہ کی بات مان لی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کو ٹال دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے کام لینا تھا۔ اسی طریقے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی شاہانہ اعزاز و کرام اور شاہانہ خرچ پر اپنی والدہ کی نگرانی پر پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ان کی شاہی اکرام اور اعزاز کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں کو اب بنی اسرائیل پر وہ ظلم و جبر اور تذیہ و توہین کرنے کی ہمت نہ رہی جو اس سے پہلے آل فرعون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتا رہتا تھا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر کے کسی گوشہ میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں جن میں سے ایک فرعونی ہے دوسرا اسرائیلی۔ یہ واقعہ پورا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ترتیب سے آ جائے گا تو ہمارا آگے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، تفسیر میں یہاں سارا ذکر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امداد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی آدمی کی جسارت پر بہت غصہ آ گیا کہ اس نے شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز اکرام کو جانتے ہوئے اسرائیلی کو ان کے سامنے پکڑ رکھا ہے، جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو تو صرف یہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی لوگوں سے صرف رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ یا کسی اور ذریعے سے معلوم کرا دیا ہو کہ یہ اپنی دودھ پلانے والی عورت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اس فرعونی کے ایک مکہ رسید کیا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا، مگر اتفاق سے وہاں کوئی اور آدمی موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑنے والوں کے سوا موجود نہیں تھا۔ فرعونی تو قتل ہو گیا، اسرائیلی اپنا آدمی تھا، اس سے اس کا اندیشہ نہ تھا کہ یہ مخبری کر دے گا۔ جب یہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ یہ خطا قتل فرعونی کی مجھ سے سرزد ہوئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا
کیونکہ وہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اپنے واقعے کو رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے. یہ معرف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90 ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے ابھی. ٹھیک ہے، معرف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90 سورۃ طٰہٰ. تو یہاں سے آپ لوگوں نے مطالعہ کر کے آنا ہے اس پورے واقعے کا جو وہاں پر یہ مکمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آیات کا مطالعہ آگے کریں گے. جو پڑھ لیں، جو مطالعہ کر لیں تو مجھے آپ اپنے گروپ میں بتا دیجیے گا میں نے مطالعہ کر لیا. ٹھیک ہے، چلیے جی، جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.